عام انتخابات کے لیے سندھ کابینہ کا ہر ممکن سہولیات دینے کا فیصلہ۔ صوبائی کابینہ نے 3 ارب 30 کروڑ روپے کی منظوری بھی دے دی۔ پولنگ کے لیے اسکولوں کو مطلوبہ سہولیات دی جائیں گی۔ 9,901 اسکول کے اندر پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے۔ رینجرز کو 1 ارب 38 کروڑ فراہم کرنے کی بھی منظوری۔ رینجرز واٹر کینن، کوئک ریسپانس وہیکلز اور کمیونیکیشن کے آلات خریدے گی۔ پولیس میں 1046 ASIs بھرتی کرنے کی بھی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے قرض لینے کے حوالے سے کابینہ کمیٹی قائم کر دی۔ ٹرن آؤٹ بڑھانے کے لیے الیکشن کمیشن کا احسن اقدام۔ معذور ووٹرز کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام۔ صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کی خصوصی شرکت۔ کہا، الیکشن کمیشن کی نظر میں ہر ووٹر اہم ہے۔ خواتین، خادثہ سرا اور معذور افراد کے لیے الیکشن میں شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ پیپلز پارٹی نے امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی۔ ٹکٹ کے خواہش مند امیدواروں سے 4 دسمبر تک درخواستیں طلب۔ قومی اسمبلی کے لیے امیدواروں کو 40,000 روپے کا بینک ڈرافٹ منسلک کرنے کی ہدایت۔ صوبائی اسمبلی کے لیے 30,000 روپے کا بینک ڈرافٹ منسلک کرنا ہوگا۔ حتمی حلقہ بندیوں کی اشاعت۔ سندھ کی نشستیں برقرار۔ کراچی میں قومی اسمبلی کی 22 نشستیں۔ حدود میں تبدیلیاں۔ شہر قائد میں صوبائی اسمبلی کی 47 نشستیں ہوں گی۔ ضلع وسطی میں اور شرقی میں 9 صوبائی نشستیں ہیں۔ ملی اور غربی میں صوبائی نشستوں کی تعداد 6 ہے۔ کیماڑی اور جنوبی میں 5 صوبائی نشستیں۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی خواتین نشستوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ سندھ اسمبلی میں خواتین کی نشستیں 29، اقلیتی نشستوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ سندھ میں قومی اسمبلی کی 61، صوبائی اسمبلی کی 130 نشستیں۔ MQM نے حلقہ بندیاں مسترد کر دی۔ عدالت جانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن سے حلقہ بندیاں درست کرنے کی شفاف الیکشن کا مطالبہ۔ کنوینر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں، صوبائی خود مختاری کے ذریعے شہری علاقے قبضے میں دیے گئے۔ ہم سندھ کی تقسیم نہیں چاہتے۔ کراچی حقیقی وارثوں کے حوالے کرنے تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شہر کی تعمیر و ترقی، شہر کے امن کے بغیر پاکستان میں امن، پاکستان میں تعمیر و ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں ہوگی۔ شہر کا حقیقی مینڈیٹ اس کے پاس اختیار نہ ہوا تو پاکستان جن حالات کا شکار ہے ان حالات سے نہیں نکل سکتا۔ MQM نے عام انتخابات کی تیاریاں تیز کر دی۔ ناظم آباد گلبہار ٹاؤن میں مرکزی الیکشن آفس کا افتتاح۔ فاروق ستار کا کہنا تھا، کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان پلتا ہے۔ اربوں روپے کے فنڈز ملنے کے باوجود شہر کو موئنجو دوڑو بنا دیا گیا ہے۔ تبدیلی مافیا نے اس شہر کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا۔ بلدیاتی ملازمین کی تنخواہیں، ترقیاتی کاموں کے لیے رقم جاری۔ ضلعی حکومتوں کو OZT شیئر سے 2 ارب 25 کروڑ 61 لاکھ 65 ہزار جاری۔ رقم تمام ٹاؤن اور میونسپل کمیٹیز کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی۔ اورنگی ٹاؤن کو 5 کروڑ 13 لاکھ 30 ہزار، مومن آباد ٹاؤن کو 5 کروڑ 77 لاکھ 46 ہزار جاری۔ منگو پیر ٹاؤن کمیٹی کو 10 کروڑ 26 لاکھ 61 ہزار جاری کیے گئے۔ ٹاؤن کمیٹی صدر کو 12 کروڑ 5 لاکھ 21 ہزار، لیاری کو 12 کروڑ 5 لاکھ 21 ہزار مل گئے۔ میئر کراچی نے سٹی کونسل کا اجلاس 7 دسمبر کو طلب کر لیا۔ شہر سے گیس لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی قرارداد ایجنڈے میں شامل۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کا شہدائے فلسطین کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ۔ جوہر انڈر پاس شہید فلسطین سے منسوب کرنے کی قرارداد ایجنڈے میں شامل۔ اجلاس میں کراچی میٹروپولیٹن میوزیم کے قیام پر بھی غور کیا جائے گا۔ موبائل فونز ٹاور پر سالانہ ٹیکس عائد کرنے کا فیصلہ۔ یوزر چارجز سے حاصل آمدنی 100% عباسی شہید اسپتال پر خرچ کرنے کی منظوری لی جائے گی۔ کراچی کے پہلے اور بڑے سولر پینل پارک کی تکمیل آخری مراحل میں داخل۔ KMC کے تحت کٹنی ہل میں پہلا سولر پارک قائم کیا جا رہا ہے۔ سولر پینل کٹنی ہل میں واٹر فال اور خوبصورت لائٹس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے منصوبے کو سراہا۔ بولے منصوبہ 2 سے 3 ماہ میں مکمل ہو جائے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا رات گئے ضلع شرقی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ جوہر موڑ اور نیپا فلائی اوور کا جائزہ لیا۔ مختلف فلائی اوورز پر تزئین و آرائش کے کام کو جلد مکمل کرنے کے احکامات جاری۔
بولے ہم شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کا بڑا اقدام، سندھ کی بیوروکریسی میں تقرر تبادلوں کا عمل روک دیا، سندھ حکومت کی سفارشات التوا کا شکار ہو گئی، بیشتر محکمے بغیر انتظامی سربراہان کے چلنے لگے، 17 افسروں کے تقرر تبادلے نہ ہو سکے۔ محکمہ بلدیات سندھ میں اندھیر نگری چوپٹ راج، مبینہ طور پر کروڑوں روپے کی کرپشن میں ملوث افسر پر نوازشات۔ عمر سیال کا بغیر الیکشن کمیشن کی اجازت کے ٹاؤن کمیٹی ڈوکری سے ٹاؤن کمیٹی نارو تبادلہ، ٹاؤن کمیٹی فقیر آباد کا اضافی عہدہ بھی دے دیا گیا۔ عمران سیال کے خلاف میگا کرپشن کی تحقیقات جاری۔ سب کچھ جعلی، ایف بی آر نے کروڑوں کا فراڈ پکڑ لیا۔ کراچی کی کمپنیز جعلی رسیدوں کے ذریعے سیلز ٹیکس فراڈ کر رہی تھی۔ رئیس انٹرپرائزز، ایس این بی کراچی اور ایم این کیمیکل کے مالکان کے خلاف مقدمہ درج۔ مقدمے میں تینوں کمپنیز کے مالکان رئیس سلمان احمد اور شمائلہ نامزد گھر کی خریداری ظاہر کر کے 13 کروڑ 76 لاکھ کا ٹیکس فراڈ کیا۔ مقدمے کا متن، تفتیش پر تینوں ملزمان کے کاروباری پتے بھی جعلی نکلے۔ وفاقی حکومت کا کراچی حیدرآباد موٹر وے کے ساتھ سروس روڈ بنانے کا فیصلہ۔ سندھ حکومت نے زمین کے تعین کے لیے کمیٹی قائم کر دی۔ کمشنر کراچی محمد سلیم راجپوت کمیٹی کے سربراہ مقرر۔ کمیٹی میں ڈائریکٹر سروے سیٹلمنٹ بورڈ آف ریونیو، ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ شامل، ڈیپٹی کمشنر شرکی ملیر بھی ممبر کے طور پر شامل۔ کمیٹی 2 ماہ میں سفارشات تیار کر کے رپورٹ پیش کرے گی۔ بچوں کا مستقبل داؤ پر لگنے لگا، کراچی کے سرکاری اسکولوں میں سہولیات کا فقدان۔ ملیر شیدی گوٹ کا گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول زبوحالی کا شکار، اسکول میں پانی اور بجلی کی بنیادی سہولت بھی نہیں، اساتذہ کی بھی کمی۔ اسکول پرنسپل کا کہنا ہے اسکول میں صرف 2 خواتین اساتذہ آتی ہیں۔ ابھی مجھے یہ ٹیچر دی گئی ہے تو ضرورت تو ہے، ہر مہینے ہم لوگ لکھ کے دیتے ہیں، لیکن وہ یہی کہتے ہیں گاؤں والوں کو بولو بچے آ جائیں، جب بچے آئیں گے تبھی ہوں گے۔ 30 سے لے کے 40 تک یعنی اسٹوڈنٹ ایک ٹیچر کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے یہاں کے اسکول کو تباہ کرنے میں جتنا ہاتھ علاقے مکین کا ہے اس سے زیادہ ہاتھ آپ کا ہے۔ یہ ایجوکیشن کی جو ناہل ان کا ہاتھ ہے کہ صرف علاقے مکین کا تباہی کا بچوں میں تعلیم کی تباہی کا بچوں کا ہاتھ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن کا ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اسلامک فائنانس کی تعلیم لازمی قرار دے دی۔ جامعہ کراچی کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر ارم عرفین صدیقی کہتے ہیں اسلامک فائنانس پر عمل درآمد کے لیے 2025 تک کا وقت دیا گیا ہے، ابھی جزوی طور پر پڑھایا جا رہا ہے، آنے والے دنوں میں مکمل عمل درآمد ہو جائے گا۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے داخلوں کا آغاز کر دیا۔ داخلہ فارمز 11 دسمبر تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ ایم ڈی کیٹ میں پاس ہونے والے طلبہ داخلے کے لیے دستاویزات اور داخلہ فارم جمع کرائیں۔ پراسپیکٹس، درخواست فارم اور داخلہ فارم ویب سائٹ پر دستیاب۔ پاکی اردو یونیورسٹی مستقل وائس چانسلر سے محروم، 1.5 سال بعد وائس چانسلر کے لیے تلاش کمیٹی کا اجلاس طلب۔ چیئرمین ایچ ای سی کے زیر صدارت اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا۔ اجلاس میں متعلقہ امور کی انجام دہی کی مدت کا تعین کیا جائے گا۔ کراچی کے باسیوں کے لیے خوشخبری، محفوظ اور آرام دہ سفر حقیقت بن گیا۔ بین الاقوامی یانگو رائڈ ہیلنگ ٹیکسی سروس سڑکوں پر آ گئی۔ کنٹری مینیجر فیصل افتخار کہتے ہیں مئی میں پاکستان میں اس کا آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ ینگو ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے جو 20 سے زیادہ ممالک میں اپنی سروسز دے رہی ہے۔ یہ مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، لیٹن امریکہ میں آلریڈی آپریشنل ہے، اور مئی 2023 میں پاکستان میں انہوں نے اپنی انٹری کی تھی، جو ایشیا کا ان کا پہلا ملک تھا۔ سندھ حکومت کا خصوصی افراد کا عالمی دن سرکاری طور پر منانے کا فیصلہ۔ ساحل سمندر پر کل چیف سیکرٹری سندھ کی قیادت میں ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی میں WHO کے نمائندے بھی شریک ہوں گے۔